الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمين. سورۃ الشعراء قرآن مجید کی 26 نمبر سورت ہے، 19واں پارہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اوپر ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. آیت مبارکہ نمبر 192 سے 192 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ یہ بہت شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا اہل مکہ کا، مشرکین مکہ کا، کہ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں تو کوئی نشانی لے کے آئیے، ایسی نشانی جو حسی ہو، ہم اس کو محسوس کر سکیں، دیکھ سکیں، پرکھ سکیں، جیسا کہ پرانے انبیاء علیہ السلام. اور سب سے زیادہ یہ بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہود کی طرف سے ہی آتا تھا. وہی مشرکین مکہ کے ساتھ جو مکہ کی منڈیوں میں آ کر تجارت کرتے تھے، اور مکہ والے جو ہے وہ گرمیوں اور سردیوں کے اندر شام اور یمن کی منڈیوں کو اندر جاتے تھے. یہ جیسے سورہ جو وہ قریش میں ہے، 2 سفر تھے ان کے، گرمیوں کا سفر، سردیوں کا سفر. تو ایک سفر ان کا جو تھا وہ شام کی طرف تھا، فلسطین کی طرف، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے وہ منڈیاں تھیں، تجارتی منڈیاں. ایک سفر ان کا جو تھا وہ یمن کی، تو وہاں بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی یہود و نصارہ کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے یہ اس طرح کے سوال جو ہے وہ ادھر سے بھی آتے تھے. اہل مکہ جو ہے ان کی طرف سے سوال جو ہے وہ بھی آتے تھے، لیکن باہر سے سوال جو ہے وہ زیادہ آتے. تو یہ بڑا شدت کے ساتھ مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ کو نشانی دکھائیں، آپ کو نشانی دکھائیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر یہ ایک حصی معجزہ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے لاٹھی پھینکی ہے اور وہ بہت بڑا گدھا بن گیا، سب نے دیکھا، اس کو مشاہدہ کیا. آپ نے جو ہے وہ اپنا ہاتھ اس طرح بغل میں رکھا تو وہ کیا ہو گیا، گدھے بیضا بن گیا، جب چمکتا ہوا. اس طرح اور بہت سارے، یعنی ٹڈی دل کا ان کے اوپر جب عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، مینڈکوں کا، جموں کا، اون کا، اس طرح. یہ معجزات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اسی معجزات ہے. مردوں کو زندہ کرنا، بوڑھی کو جو ہے وہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے برس کی بیماری والے کے، اس کے لیے علاج جو آپ کرتے تھے، آپ دیکھتے تھے. اور بھی اس طرح پرندہ ایک بناتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تھے، اڑتا تھا. گھروں کے اندر یہ پتہ کر لیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ آپ اس وقت گھر کے اندر کتنا جو ہے وہ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ کھا کے آئے ہیں اور کیا آپ جگہ کر کے آئے ہیں. یہ سارے جتنے بھی معجزات تھے اس وقت کی جو بھی ضروریات تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ صاف. اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو یہ جو معجزہ دیا گیا ہے، اونٹنی کا معجزہ، وہ بھی ایک پہاڑ میں سے وہ نکل رہی ہے، اور پھر جو ہے یعنی ایک حاملہ اونٹنی ہے. ایسے قرآن مجید کے اندر تو اتنی تفصیل جو ہے وہ شاید نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تفاسیر کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. وہ ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کو انہوں نے محسوس کیا. پانی پیتی تھی، ایک دن اس کی باری تھی، ایک دن جو ہے وہ ان کی سارے جانوروں کی باری. تو اس طرح کے معجزات جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بہت متعدد سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ سورہ مبارکہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو ہے وہ انبیاء اور تقریباً جو قرآن مجید میں بار بار یہ واقعات رپیٹ ہوئے ہیں. سورۃ الاعراف کے اندر یہ واقعات رپیٹ ہوئے ہیں، سورہ ہود کے اندر یہ واقعات جو ہے وہ رپیٹ ہوئے ہیں، انہیں انبیاء علیہ السلام کی توجہ ہے جی. اور پھر سورۃ الشعراء کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور ہر نبی کے پورے حالات بیان کرنے کے بعد آگے آخر میں کیا فرمایا، ان فی ذلک لآیۃ، دیکھو
یہ جو واقعات گزر چکے ہیں ان کے اندر اگر غور کرو گے تو یہ عظیم نشانیاں ہیں. وما كان اكثرهم مؤمنين، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے. وان ربك لهو العزيز الرحيم، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت زیادہ غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. آپ کو جو ہے وہ قوم کے مطالبے کے اوپر کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا، قرآن حکیم دیا گیا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کیا پیش کرتے تھے؟ قرآن. اور میں یہ وہی ہے جو میری طرف نازل ہوئی. اچھا، اور دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا گیا وہ تھا معراج کا سفر. آپ نے رات کے ایک حصے کے اندر جو ہے وہ مقام کرما سے فلسطین کی سرزمین القدس، مسجد القدس، مسجد اقصی، وہاں جو ہے وہ صحرا کے اوپر آپ نے اپنا جانور باندھا. وہاں آپ نے آتے ہوئے جاتے ہوئے جو ہے وہ انبیاء، دو طرح کی روایات میں اختلاف ہے، تو آپ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کرائی، آپ نے امام الانبیاء بنایا گیا، اور وہاں سے پھر آپ آسمانوں کی طرف چلے گئے اور سارے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک گئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، اور پھر آپ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے یہ بھی اسی معجزات تو نہیں ہے؟ کسی نے دیکھا تو نہیں تھا. آپ کی زبان مبارک سے یہ بیان ہوا کہ میں نے یہ سفر کیا تو ایمان والوں نے اس کو قبول کر لیا. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو قوم کے مطالبے کے اوپر کوئی معجزہ ایسا نہیں دکھایا اس طرح کا. اور یہ جو معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ تھا، یہ بھی قوم کا مطالبہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت اس کو ظاہر فرمایا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس کی طرف انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا تھا تو یہ ہوا تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا. انگلی کے ساتھ اشارہ کرنے کی بارے میں جتنی روایات ہیں محدثین کے ہاں وہ قابل قبول ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام میں تشریف فرما تھے اور چاند جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس مل گیا. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جی ایک طرح میرا خیال وہ سورہ 27 میں پارے کی صورت ہے کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے اور چاند جو ہے وہ شک ہو گیا اور ٹکڑے ہو گئے. ایک ہوتا ہے کسی کے مطالبے کے اوپر معجزہ دکھانا، ایک ہے اللہ رب العزت کا خود اپنی حکمت کے تحت کسی چیز کو ظہور کرنا. یہ دونوں کی چیز ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے جو نبوی دلائل ہیں، معجزات ہیں، وہ عطا نہیں فرمائے گئے؟ آپ کو اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ جن کی کوئی شمار ہی نہیں. آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، آپ کے لب مبارک کا کنویں کے اندر ڈالا جانا اور اس سے جو ہے وہ میٹھا ہو جانا، آپ کے لب مبارک سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا سدا پوری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جانا ہے جی. اور اس طرح کے جو معجزات ہیں. اور اسی طرح ہی ایک تھوڑے سے کھانا جو ہے اس کا ایک بہت بڑی جماعت سورۃ الاحزاب، وہ کیا نام ہے، جنگ احزاب کے اندر، جنگ خندق کے اندر جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے پاس تھوڑا سا گوشت ہے، تھوڑا سا جوہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2-4 ساتھیوں کو کہہ دیں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، 2 پتھر لوگوں نے باندھے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ پوری فوج جو ہے اس کا کھانا جابر کے بارے رضی اللہ تعالیٰ. وہ پریشان ہو گئے، بھاگے اپنی بیوی کے پاس ہے کہ آپ کیا کریں گے، یہ ہزاروں بندوں کا کھانا. انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے علیحدگی میں کہا. بیوی نے کہا ایسیاں حکمت والی اور اتنی عقل مند عورتیں نہیں واویلا نہیں کیا، یہ کا تم پر کیا کرے. ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہیں ان کے کان میں کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا، کان میں کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. تو فرمایا پھر اللہ اس کا رسول جو ہے وہ لے کر جائیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جب تیار ہو جائے اس کو آپ نے ہنڈیا سے نہیں اتارنا، آٹا جب گوندھ لو اس کو جو ہے وہ پکانا نہیں جب تک لانا. آپ نے اپنا جو ہے وہ لب مبارک کھانے کے اندر اور اس کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ اللہ کے نام سے اس کو روٹیاں پکانی شروع کر دو. اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے جو ہے وہ کھانا، صحابہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سارے لشکر نے کھا لی، ہانڈی اسی طرح ہی ہے اور آٹا بھی اسی طرح. یہ معجزات آپ کو بہت عطا فرمائے گئے. امام باہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی ہے دلائل النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، آپ کے نبوت کے دلائل کے طور پر جو ہے واقعات کو لکھا گیا. لیکن یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے قوم کے مطالبے کے اوپر آپ کو عطا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ مکہ والے جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دعوت پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں اور ان کے اندر سے جو مکھن ہے وہ نکال لیا جائے، اور جو باقی بچے وہ میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ قتل ہوئے. یاد رکھیں عذاب استحصال نہیں آیا ہے،
जानते हो, बाकी कौमों के ऊपर अज़ाब इस्तिहसाल आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त के नबी, उनके मान लाने वाले इलाका छोड़ गए, पीछे सारी कौम तबाह हो गई। इसे कहते हैं अज़ाब इस्तिहसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, इसलिए मक्का वालों को अज़ाब इस्तिहसाल नहीं आया। और जंग बदर में मुसलमानों के जो है वो बहुत सारे लोग शहीद हो गए और उनके अकाबरीन जो है वो सारे के सारे जहन्नम नसीब हो गए, ठीक है ना। इसी तरह ही जंग उहद में, जंग खंदक में और इस तरह इस एतबार से उनको सजा दी। तो ये जो मोजज़ात हैं, इन मोजज़ात में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल आपको जो मोजज़ात फरमाया गया वो कुरान हकीम है। अब इसमें तर्जुमा भी करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बिलाशुबा ये कुरान मजीद जो है लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, अलबत्ता नाज़िल किया हुआ रब्बुल आलमीन की तरफ से। नज़ला बिही, उतरा है इसको लेकर अर्रूहुल अमीन। अर्रूहुल अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। रूहुल अमीन क्या मुराद है? जिब्रील। कहाँ? अला कल्बी का, ये कुरान उतरा है आपके दिल पर। लितकून मिनल मुंज़िरीन, ताकि आप हो जाएं डराने वालों में से, आप भी मुंज़िरीन में शामिल हो जाएं, उन अंबिया अलैहिस्सलाम में शामिल हो जाएं जो दुनिया के अंदर मुबश्शिर और नज़ीर बनकर आए थे। तवज्जो रहेगी जी। बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, और इसकी ये किताब जो है वो हमने फसीह अरबी ज़बान में नाज़िल की है, ऐसी अरबी ज़बान जो बिल्कुल वाज़ेह है, इसको जो भी पढ़ेगा, बल्कि अरब तो इसको सीख ही लेंगे, गैर अरब भी अगर इसके ऊपर गौर करेंगे तो बहुत जल्दी इसको सीख लेंगे। यानी इसकी गहराइयां जो हैं अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन इसका ज़ाहिरी पैगाम इंतहाई सादा है। देखिए, अगर आप समुद्र की सतह के ऊपर शिकार करना चाहें, वहां से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और जो इसके अंदर तफक्कुर और तदब्बर और गहराई में जाकर जो ये काम करना चाहे उसको वहां भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस एतबार से ये कहा गया है कि ये कुरान मजीद जो है ये फसीह अरबी ज़बान के अंदर, ये बात आपसे